بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ کے ترجمے اور تفسیر کا۔ گزشتہ ویڈیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے ضروری باتیں عرض کی گئی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے متعلق 3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات سورتوں کی شروع میں جو لکھی ہوئی ہے تو یہ سورتوں کی آیت ہے یا آیت نہیں ہے؟ تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو وہ ہے جو سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے تذکرے میں جس کا ذکر آیا ہے، ان کے خط میں جس کا ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی ہے، تو یہ آیا ان صورتوں کا جز اور اس کا حصہ اور اس کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں اہل علم کے اختلاف ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ نمل کی آیت اور اس کا جز ہے۔ باقی جو صورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی ہے تو یہ صورتوں کا جز اور صورتوں کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتوں میں فرق کرنے کے لیے، 2 صورتوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے اتارا ہے، یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ صورت ختم ہو رہی اور نئی صورت شروع ہو رہی۔ چنانچہ ابو داؤد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل سورۃ تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کہ آپ علیہ السلام صورتوں کے فرق کو نہ جانتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، کہ جس سے یہ فرق پتہ چلا کہ جب بسم اللہ لکھی جاتی ہے تو اس سے گزشتہ صورت ختم ہو گئی ہے اور نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور لکھنے میں بھی جب قرآن میں لکھا جاتا ہے تو اس کو الگ کر کے لکھا جاتا ہے، باقی آیات کے ذرا نہیں لکھا جاتا ہے، یہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس کے آیت ہونے کا شبہ نہ ہو۔ تو چنانچہ بہرحال سورہ فاتحہ کے شروع میں یا دیگر صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے تو نہ تو یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ ہی دیگر کسی صورت کی، بلکہ مستقل ایک آیت۔ دوسری بات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لہٰذا اس کے بھی وہی احکامات ہیں جو دیگر آیات کے ہیں۔ اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے اور ناپاکی کی حالت میں بطور تلاوت اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بطور دعا کی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، بطور تلاوت اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر تلاوت قرآن کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے حکم میں تفصیل یہ ہے کہ جب انسان تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے۔ پھر پڑھتے پڑھتے جب ایک سورت ختم کر کے سورت شروع کرے تو اس کی شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے۔ البتہ جو دوسری سورت کی شروع کر رہا ہے تو وہ سورہ برات ہے، تو پھر اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تلاوت شروع ہی سورہ برات سے کر رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ تیسری بات جو اس کے متعلق سمجھنے کی ہے کہ شریعت نے ہر اہم اور جائز کام کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہر اہم کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے۔ اب ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ تاکہ فرق ہو جائے کہ اہل جاہلیت جب اپنے کام شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ چنانچہ اسلام نے مسلمان میں اور کافر میں فرق رکھنے کے لیے یہ بتا دیا کہ وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کر رہے ہیں تو تم اپنے رب کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کرو۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان کی زندگی کا رخ مکمل طور پر اپنے رب کی طرف پھر جائے، کہ یہ ہر کام میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے لگے، کہ جب کوئی کام شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اللہ کا نام لے کر اس کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تو جب اس دھیان کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ یہ اپنے دنیا کے کام اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے دین کے تقاضے کے مطابق کرتا ہے تو اس کی یہ کام محض دنیا نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ کام دین بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے۔ ابھی کتنا مختصر سا عمل ہے جس میں نہ تو زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ زیادہ محنت خرچ ہوتی ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے،
اس کی اہمیت ہمیں یوں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، جو انسانیت کی فلاح کے لیے آئی ہے، اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیگر کاموں میں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جن کاموں کے شروع میں آپ علیہ السلام سے کوئی مخصوص طریقہ آغاز منقول ہے تو اس کو اسی طریقے سے شروع کرنا چاہیے، جیسے کھانے کے شروع میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جن کے متعلق کوئی خاص تعلیم نہیں ہے تو ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ بسم اللہ سے متعلق 3 باتیں تھی جو ذکر کی گئی۔ اب آخر میں عرض یہ ہے کہ اب اس کے بعد والی ویڈیو سے باضابطہ سورہ فاتحہ کی آیات کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، جس میں ترجمہ اور اس کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ تو اگر ابھی تک آپ اس سلسلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے ہیں، جلدی سے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی سلسلے کے ساتھ جوڑیں۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔